قولكم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون. قلت لهم ويحكم ائتوني بشربة من ماء فإني شديد العطش. قال وعلي عمامة؟ قالوا لا ولكن ندعك تموت عطشا. قال فاعتممت وضربت برأسي في العمامة ونمت في الرمضاء في حر شديد. فأتاني آت في منامي بقدح زجاج لم ير الناس أحسن منه وفيه شراب لم ير الناس آلف منه، فأمكنني منها فشربتها. فحيث فرغت من شراب استيقظت ولا والله ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تلك الشربة. وأخرجه أبو يعلى مختصرا وزاد في آخره ثم قال لهم رجل منهم أتاكم رجل من سرات قومكم فلم تتحفوه فأتوني بلبن. فقلت لا حاجة لي به وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم. بعثه صلى الله عليه وسلم رجلا إلى بني سعد. وأخرج ابن أبي عاصم عن الأحنف بن قيس قال بينما أنا أطوف بالبيت زمن عثمان رضي الله عنه إذ أخذ رجل من بني ليث بيدي قال ألا أبشرك؟ قلت بلى. قال أتذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومك فجعلت أعرض عليهم الإسلام وأدعوهم إليه فقلت أنت إنك لتدعونا إلى خير وتأمر به وإنه ليدعو إلى الخير. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر للأحنف. فكان الأحنف يقول فما شيء من عملي أرجى عندي من ذلك، يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أيضا أحمد والطبراني إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومك من بني سعد أدعوهم إلى الإسلام فقلت أنت والله ما قال إلا خيرا أو لا أسمع إلا حسنا. فإني رجعت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم مقالتك فقال اللهم اغفر للأحنف. قال فما أنا لشيء أرجى مني لها. قال الحيثمي وهو حسن الحديث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی دعوت میں مشغول ہے اور پھر اپنے صحابہ کو قوموں کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجنے کے قصے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم باہلہ کی طرف بھیجا کہ میں ان کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اسلام کے احکام ان کے سامنے پیش کروں. تو میں حضور کے بھیجنے کے بعد اپنے قوم کے پاس آیا. وہ اپنے اونٹوں کو پانی بھی پلا چکے تھے اور ان کا دودھ بھی دوہ لیا تھا اور دودھ پی چکے تھے. جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے پکارا اور کہا خوش آمدید ہو سدی ابن عجلان. سدی ابن عجلان کے لیے کہنے لگے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اس شخص کے دین کی طرف مائل ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو. میں نے کہا نہیں، میں بے دین نہیں ہوا، میں تو اللہ پر ایمان لایا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. وہ لوگ اس کو بے دین ہونا سمجھتے ہیں. اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ تمہارے سامنے اسلام کو اور اسلام کے احکام کو پیش کروں. تو ہم اسی طرح باتوں میں مشغول تھے کہ وہ اسی دوران اپنا ایک بہت بڑا پیالہ لے کر آئے اور جس میں شرید اور گوشت والا سالن اور کھانا تھا اور اس کو بیچ میں رکھا اور اس کے چاروں طرف جمع ہو کر کھانے لگے. اور وہ کہنے لگے اے سدی تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. میں نے کہا تمہارا ناس ہو، میں ایسی عظیم ہستی کے پاس سے آیا ہوں جو اس قسم کی ناپاک چیزوں کے کھانے سے منع کرتے ہیں. یہ جو ناپاک اور حرام چیزیں ہیں، ہاں جس کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے جو پاکیزہ ہو جائے
ہم مسلمان تو وہ کھاتے ہیں، اور اللہ نے بھی یہ حکم اتارا ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے کیا حکم اتارا ہے؟ تو یہ آیت جو پاکیزہ کھانوں کے بارے میں اور حرام کی ہوئی چیزوں کے بیان کے بارے میں نازل ہوئی تھی، وہ میں نے ان کو پڑھ کر سنائی۔ سورہ مائدہ کی 3 یہ آیت ہے کہ حرام کی گئی ہے ایمان والو تم پر، حرام کر دیا گیا تم پر مردار کا گوشت جو اپنی موت مرے، اور جسم سے نکلنے والا خون، اور ناپاک جانور خنزیر کا گوشت، اور جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور جس کو گلا گھٹ کر مر گیا ہو، اور جس کو مار کر ختم کیا گیا ہو، اور جو اوپر سے گر گیا ہو یا کسی جانور نے سینگوں کے ذریعے مار دیا ہو، یہ تمام مردار جانور ہیں اور ایمان والوں پر اس کا کھانا حرام ہے۔ اور جو کسی درندے نے شکار کر کے کھایا ہو، اس کا بچا ہوا گوشت یہ کھانا بھی حرام ہے، مگر جس کو تم اللہ کے نام لے کر اللہ کے لیے ذبح کرو تو یہ ہے حلال ہے۔ اور جو تم بتوں کے نام پر چڑھا کر خون ڈالتے ہو اور ذبح کرتے ہو، یہ بھی حرام ہے۔ اور تیروں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو، یا اونٹ کو کاٹ کر اس کے گوشت کے حصے تیروں کے بتانے پر تقسیم کرو، یہ جوا سب حرام کیا گیا۔ جیسا پاکیزہ دین ہے کہ اللہ تعالیٰ خود انسانوں کو نقصان دینے والی چیزوں کو حرام قرار دے کر پاکیزہ چیزوں کے استعمال کا حکم فرماتا ہے۔ اور میں ان کو اسلام کی دعوت دیتا رہا اور وہ اسلام لانے سے انکار کرتے رہے، تو میں اتنی دعوت دی کہ مجھے سخت پیاس لگی۔ میں نے کہا تمہارا ناس ہو، ایک گھونٹ پانی تو پلا دو، کہ میرا گلا خشک ہو گیا اور مجھے سخت پیاس لگی۔ فرماتے ہیں کہ میرے سر پر عمامہ تھا، وہ کہنے لگے نہیں، ہم تمہیں کوئی پانی نہیں پلائیں گے، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہیں اسی طرح چھوڑ دیں اور پیاس میں تڑپ کر تم مر جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عمامے کو اپنے سر پر رکھ لیا، اور عمامے میں جو ہے اس کا تکیہ بھی بنا لیا، اور سخت گرمی کی حالت میں سخت پتھروں پر میں سو گیا، اس پر کہ سخت گرم ریت، اوپر سے بھی گرمی، ریت بھی گرم، اور پیاس لگی ہوئی، گلا خشک تھا۔ تو میں سویا، بس اللہ کی مدد آئی۔ میں نے اپنی نیند میں دیکھا کہ کوئی آنے والا میرے پاس صاف چمکدار شیشے کا ایک پیالہ لے کر آیا کہ لوگوں نے کبھی اس سے خوبصورت پیالہ دنیا میں دیکھا ہی نہ ہوگا، اور اس میں ایسا پینے کا شربت اور میٹھا پانی تھا کہ اس سے زیادہ مزیدار دنیا والوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ وہ آنے والے نے وہ پیالہ مجھے پکڑایا، اور میں نے خوب سیر ہو کر چھک کر وہ پانی پیا، اور جب میں اس سے فارغ ہوا تو میری آنکھ کھل گئی، اور اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے پیاس کبھی دیکھی ہی نہیں، اللہ نے میری پیاس کو دور کر دیا۔ یہ ہے بھائی اللہ کی مدد کہ انسان قربانی کر کے کچھ تو پیش کرے، اور جب اللہ کے دین کے لیے انسان قربانی کو پیش کرتا ہے، اللہ قربان ہونے نہیں دیتے، اپنی قدرت سے وہ کام کرتے ہیں کہ دنیا والے سارے مل کر اس کام کو نہ کر سکیں۔ تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، ارے تم بختو، تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کے سرداروں میں سے ایک سردار آیا تھا، اور وہ تمہیں اچھی باتیں بتا رہا تھا، تم نے اس کو کچھ پینے کے لیے پانی اور کچھ تحفہ ہدیہ بھی نہ دیا۔ تو اس وقت بھاگے گئے اور دودھ لے کر آئے۔ میں نے کہا مجھے تمہارے دودھ کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے میرے رب نے ایسا پانی پلایا ہے کہ دنیا والوں کے گمان میں بھی وہ نہیں۔ اور وہ تو دیکھ رہے تھے کہ میرے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، چہرہ جو ہے مرجھا چکا ہے، تو میں نے کپڑا ہٹا کر اپنا پیٹ دکھایا کہ وہ بھرا ہوا تھا۔ اس کرامت کو دیکھ کر وہ سارے آخر تک اسلام میں داخل ہو گئے کہ واقعی جس اللہ کی دعوت، تو وہ جو قربانی سے دعوت دیں گے۔ احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، بنی لیس کے ایک شخص نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پھر فرمایا، کیا تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور سنائیں۔ تو انہوں نے فرمایا، اس شخص نے بنی لیس کے لیسی شخص نے فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے جب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعوت دینے کے لیے تمہاری قوم کی طرف بھیجا تھا۔ پیچھے وہ بھی ابو امامہ بھی اپنی قوم کی طرف گئے تھے، اور یہ لیسی شخص بھی اللہ نے ان کو ایک قوم کی طرف، اللہ کے رسول نے دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ کہ میں تمہاری قوم کے سامنے اسلام کو پیش کرتا رہا اور اسلام کی طرف بلاتا رہا کہ اسلام میں آ جاؤ، سلامتی پا جاؤ گے۔ تو تم نے یہ کہا تھا کہ واقعی تم جس چیز کی طرف بلا رہے ہو تو بڑی خیر کی بات ہے، اور تم نے لوگوں سے بھی کہا او لوگوں یہ کوئی بری بات نہیں کہہ رہا، یہ تو بڑی بھلائی کی اور خیر کی باتیں جو ہیں کہہ رہا ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کو بھیجا ہے۔ تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ بنی لیث کے ایک آدمی نے یا بنی سعد کے ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خیر مقدم کیا، اور اس کا نام احنف ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کے لیے وہیں سے دعا کی، یعنی اے اللہ اس احنف کی تو مغفرت فرما دے۔ یہ قدر ہے اللہ کے رسول کی دین کی دعوت کو قبول کرنے والے کے لیے، اور یہ دعا احنف فرماتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے اور بڑے بیت میں کہتے تھے کہ حضور کی جو دعا ہے اللہم اغفر للاحنف، اس سے زیادہ مجھے اپنی زندگی کے کسی عمل سے اللہ سے امید نہیں ہے جتنی امید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے ہے۔ اور یہ امید کی دعا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ جو داعی بھیجا تھا حضور نے ان کی جو ہے انہوں نے تعریف کی اور ان کی قوم کو ان کی تائید کے لیے کہا۔ ایک اور طرح الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہاری قوم بنی سعد کی طرف بھیجا، میں ان کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا، تو تم نے یہ کہا تھا اللہ کی قسم یہ اچھی بات کہہ رہا ہے اور مجھے بھی اس کی باتیں جو سن رہا ہوں اچھی لگ رہی ہیں، تو تمہاری یہ بات جس سے مجھے خوشی ہوئی، اور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا واپس، میں نے حضور کو بتایا اے شخص، اے اللہ کے رسول، اس قوم نے تو ابھی کچھ بات جواب نہیں دیا، لیکن ان میں ایک احنف تھا، اس نے میری بات کو بہت اچھا قرار دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر للاحنف، اے اللہ اس احنف شخص کی مغفرت فرما۔ تو یہی چیز دعا حضور کی دعا ان کے اسلام لانے کا سبب بن گئی، اور پھر وہ اسلام میں بہت اچھے رہے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کے سارے اعمال میں سے سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے امید ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے گا۔ تو بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور یہ ہے دعوت کا کام جس کے لیے ہم نکلے ہیں، اس کی برکات، اور یہ ہے یعنی اس دعوت کے لیے قربانی کرنا۔ اللہ نے آج اپنے فضل سے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی ہے، صدیوں بعد ملی۔ جی ہاں، اس کے لیے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی، اللہ ہمیں بھی اس کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی امتحان جو ہوتا ہے وہ صلاحیت کے بقدر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام تو بڑے طاقت والے تھے، ان پر بڑے بڑے امتحان آئے، بھئی ہم کمزور ہیں، امتحان اس لیے جو ہے ہمارے اوپر کوئی امتحان نہیں آئیں گے، لیکن چھوٹے چھوٹے امتحان تو آئیں گے، اس لیے قربانی کی نیت کر کے اور اللہ کے راستے میں دلجمی کے ساتھ نکلنا اور مشقتوں کو جھیلنا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قربانیوں کی برکت سے ان محنت کرنے والوں کو اور ان کی نسلوں کو بھی ہدایت دیں گے، اور لاکھوں انسانوں کے لیے آسمانوں سے خیر کے اترنے کا ذریعہ بنے گا۔ ہماری قربانی کیا ہے؟ سنجیدگی سے نکلنا۔ ہماری قربانی کیا ہے؟ شروع سے آخر تک اعمال کا اہتمام کرنا۔ جی ہاں، صحابہ نے تو جانے دی، صحابہ کے پیٹوں پر پتھر باندھے، بچے جو ہیں ہفتوں اور جو ہے کئی دنوں بھوکے رہتے تھے، اور ان کے گھروں میں اسباب نہیں ہوتے تھے، اور کیا پھر ان سب سے بڑی قربانی حضور کو چھوڑ کر نکلنا، حضور کے شہر کو چھوڑ کر نکلنا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو چھوڑ کر نکلنا، اور حضور پر علم اتر رہا ہے اور صحابہ جا رہے ہیں، یا تو اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے یا واپس آئیں گے، تو پھر صحابہ سے ہم سیکھ لیں۔ دینی جذبات کی قربانی بھی ہے، اور دنیا کی تو کوئی حیثیت نہیں، اس کی قربانی دینا تو ضروری ہے۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہماری قربانی وقت کی حفاظت، اعمال کا اہتمام، لایانی سے پرہیز۔ جی ہاں، اسی پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں وہ برکتیں عطا فرمائیں گے جو صحابہ کو دیں۔ تو بھائی نکلے بھی اور قربانی نہ کریں تو یہ بہت زیادہ اپنا نقصان کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا
یہ صرف 40 دن گزار دینا یا 120 دن گزار دینا نہیں ہے، بلکہ یہ دن اور رات دونوں میں اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ اجتماعی اعمال کی شروع سے آخر تک پابندی، یہ ہمارے اندر قربانی کی صفت کو پیدا کرے گا، ایمان بنے گا، اور انفرادی اوقات میں انفرادی اعمال کی پابندی، اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور پھر آگے قربانی کرنے کی استعداد، اور پھر اتنے بڑے ملک کی قربانی سے اللہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کے دروازے بھی کھولیں گے، اور اس عالم کو امن والا بنائیں گے، اور ان وباؤں کو دور کریں گے۔ جن وباؤں اور بیماریوں سے آج دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے، اس کا علاج اللہ کی طرف رجوع، اس کا علاج اپنی گناہوں سے توبہ، اس کا علاج قربانی کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت کو کرنا، یہی علاج ہے۔ وہ علاج ڈھونڈیں گے، اللہ اس سے بڑی مصیبت بھیج دیں گے۔ وہ پھر نافرمانی کرتے ہوئے خواہشات پر چلتے ہوئے اللہ دکھا دیں گے کہ تم نے چلو اس کا علاج ڈھونڈ لیا، ایک اس سے بڑی مصیبت آ جائے گی۔ اس کا علاج دنیا کی چیزوں اور اس کا مقابلہ کرنے پر نہیں ہے، اس کا علاج تو رجوع الی اللہ اور محنت والوں کی قربانی ہے۔ اس لیے بھی ہماری قربانی کہ اس وقت کو ہم محفوظ رکھیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام جو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کے حسن کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے لا یعنی کو چھوڑ دیں۔ اگر بھائی غیبتوں میں اور حرام میں چلتے رہے تو یہ بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اگر اللہ نے پردہ پوشی کی ہوئی ہے تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ استدراج ہو، اچانک پکڑ آ جائے۔ اس لیے جو پاکیزہ دین کی طرف بلا رہے ہیں تو پاکیزہ اعمال اور اوقات کو پاکیزہ بنانا، اور ہم کون ابھی تبلیغ والے، یہ اللہ کے رسول کی محنت کو کرنے والے، تو ان کے دن کیسے ہیں، ان کی رات کیسی ہیں، ان کی خلوتیں کیسی ہیں، یہ کس چیز کو کرتے ہیں؟ صرف زبانی جمع خرچ تو نہیں ہے، معاملہ تو اللہ سے ہے۔ اس لیے بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لیے بازاروں سے، بازار کی چیزوں سے بچنا، اور جس چیز کو چھوڑا ہے اس کا خیال بھی چھوڑ دینا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی تو حاجر علیہ السلام کو ایک وادی میں جہاں زندگی کے آثار کی کوئی چیز نہیں اور ظاہری اعتبار سے ہلاکت کے اسباب سارے، لیکن اللہ کو ان کی طرف ان کے اوپر نگراں میں چھوڑ کر گئے، تو کیسا اللہ نے ان کی تربیت کی، اور اس ماں اور بیٹے کی قربانی سے مکہ شہر آباد ہوا، بیت اللہ اپنی بنیادوں پر قائم ہوا، اور بیت زمزم کے پانی کی برکات انسانیت کو ملی، اور اسلام والوں کو یہ حج کا فریضہ ملا۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ان کی قربانی پر عطا فرمائی۔ جائز تو بہت کچھ ہے، اور جو ہے مباح تو بہت کچھ ہے، لیکن ہم تو یعنی آسانی نہیں چاہتے کہ محنت کرنے والے جب قربانی کی بنیاد پر اٹھیں گے تو کفر کے گڑھ جو ہیں اللہ وہاں سے ہدایت کے چشموں کو ابالیں گے۔ اور اگر یہ محنت کرنے والے آسانیوں کو تلاش کر، گرمی کے علاقے میں نہیں جانا، سردی میں سردیوں کے علاقے میں نہیں جانا، جو نامانوس لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں نکلنا چاہے جتنی بھی ضرورت ہو، اور ہم نے اتنے علاقے کے وقت کے لیے نہیں جانا، تو ثواب تو مل جائے گا۔ اللہ تو ہر سبحان اللہ کہنے کا بھی ثواب دیں گے، کتے کو پانی پلانے پر مغفرت بھی کر دیں گے، لیکن انبیاء کے ساتھ جو حشر ہے اور انسانیت پر جو والا وہ کہاں ہوگا؟ تب پھر دین پر چلنا اپنے گھروں میں بھی ہمیں مشکل ہو جائے گا۔ بیوی نہیں چلنے دے گی دین پر، اولاد چلنے نہیں دیں گی، بازار والے دین پر چلنے نہیں دیں گے، ہماری حکومتیں ہمیں دین پر چلنے نہیں دیں گی۔ پھر روئے گی بیوی کیسے کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی کام اور قربانی دونوں لازم ملزوم، اور اللہ کے راستے میں نکلنا یہ راستہ ہے۔ صبر سیکھیں، جی ہاں اللہ پر توکل سیکھیں، اور طبیعت میں نرمی پیدا کریں، غصے کا علاج کریں، تواضع اپنے اندر لائیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کو پسند آئی، پھر اللہ اس عمل کے لیے قبول کریں گے، اور اللہ قبول کر لیں تو اللہ تربیت کریں گے۔ یہ نکلا فائدہ نہیں ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ نبی کے کام کے لیے نکلا، 40 دن لگائے، فائدہ نہیں ہوا۔ میں اپنی نیت کو بھی دیکھا، اپنی پرانی بری عادتیں بھی چھوڑی، جو چیزیں نقصان دیتی ان کو بھی چھوڑا، اور خواہشات کو قربان کیا، یہ کچھ بھی نہیں کیا۔ وانتم لہا کارہون، بڑی نعمت ہے، اللہ بڑی غیرت والے ہیں جس اللہ نے ہمیں نکلنے کی توفیق دی، صفات بھی عطا فرما دے، اور ہمارے قدم قدم پر رہبری بھی فرمائے، اور اللہ اس کام کے لیے قبولیت بھی عطا فرما۔
بھائی کوشش تو کریں گے نا انشاءاللہ، اپنے لیے بھی، اپنے ساتھیوں کے لیے، اور جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی یہ ماحول بن گیا۔ اللہ نے موقع دے دیا، یہ بار بار نہیں ملے گا، یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی، کب موت آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے اللہ صفات سب سمجھدار ہے، سب ذرا سوچے تو ساری بات واضح ہو جائے گی۔ جی ہاں، نفس اور شیطان ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، تو وہی اللہ اس وقت کو اور اس محنت کو مطلوبہ صفات اور حضور کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنوں میں بھی تھکنے والی محنت اور راتوں کو بھی رلانے والی دعائیں اللہ اس کی توفیق دے دے، یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ آرام تو قبر میں کریں گے اور مزے تو جنت میں ہوں گے، جب اللہ خود اور اللہ کے نبی کہ اے اللہ میری یہ آخری زمانے کی امت، انہوں نے اپنی یہ قربانیاں کی میرے دین کے لیے اور ہدایت کا ذریعہ بنے، کہ اللہ اپنی شایان شان ہمیشہ کا بدلہ ان کو عطا فرمائے۔ یہ تو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا کام، تو اللہ ہمیں احتیاط اور جہد پابندیوں کے ساتھ اور طاعت اور مشورے کے ساتھ اس وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس نکلنے کو انسانیت میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ آمين۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔